رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد خطبے میں پڑھی جانے والی تینوں آیات میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ کا آخری حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں صلہ رحمی کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، محرم ہونا کوئی شرط نہیں ہے،
چاہے وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، جو ہمارے قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے رشتوں کو، نعتوں کو منقطع کرنے سے، توڑ لینے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے اور یہ آخری حصہ ہے اور ہر جمعہ میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، ارحام یہ رحم کی جمع ہے، مراد ہے رشتہ داریاں جو رحم مادر ہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، جو رشتے رحم مادر ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ یہاں وہی لفظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والارحام، اور رشتے نعتوں کو کاٹنے سے، توڑنے سے تم بچو اور ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی اللہ رب العالمین نگراں ہے۔ اللہ کا خوف کرو اور رشتے نعتوں کو توڑنے سے بچو، اللہ رب العالمین نگرانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہیں رشتوں کو کاٹنے سے منع کیا، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی والدین کا ذکر کیا، چونکہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو اعزاء و اقربا ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے۔ اور سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العالمین تمہیں انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، مختلف آیتیں ہیں اور مختلف حدیثیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داریاں اسی وقت جڑی رہیں گی، اسی وقت ہم رشتے اور ناطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جوڑ کے رکھ سکتے ہیں، جب ہم آپ ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، ان کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر شکن نہ ہو، ان پر ہم خرچ کریں۔ اگر وہ دور بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان سے میل ملاپ رکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی رشتہ داریاں برقرار رہ سکتی ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر میں اضافہ ہونے کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اور مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال صلہ رحمی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ
وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، جسے یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو جائے، یعنی اس کو اللہ رب العالمین جو روزی عطا فرما رہا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہو، فراوانی ہو جائے، اور ایسے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو، یعنی اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ تو وہ رشتہ داری کو جوڑے، یعنی رشتے اور ناطے کو منقطع نہ کرے بلکہ جوڑے۔ جب رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، صلہ رحمی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھا جاتا ہے، تو اس سے خاندان کے اندر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے نسب کو معلوم کرو، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں، آپ کا حسب کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، کس خاندان کے ہیں، آپ کی رشتہ داریاں کہاں کہاں ہیں، یہ آپ معلوم کرو۔ تعلموا من انصابکم، تو ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعہ تم اپنے رشتوں کو جوڑ سکو، تاکہ تم اپنی رشتہ داری نبھا سکو، اپنے رشتوں کو جوڑ سکو، اس لیے تم اپنے نسب کو معلوم کرو۔ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتے کو جوڑنے سے خاندان میں، گھر والوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ، اور موت میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، اپنے رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے، رشتے کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے معمولی سی کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو پھر آنا جانا بند ہو جاتا ہے، اور کلام تو بہت دور کی بات ہے، سلام ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ذکر فرمایا ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لوگوں نے لگائی، اور اس تہمت میں بعض سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے، اور انہی میں ایک مستح بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کفالت کیا کرتے تھے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے تھے۔ آپ غور کریں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نبی کی شریک حیات ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی بیٹی پر تہمت لگایا جاتا ہے، لگانے والوں میں آپ کے رشتہ دار مستہ بھی ہیں۔ جب برات کا نزول ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ اب ان کا خرچہ ہم نہیں برداشت کریں گے۔ جب برات کا نزول ہوا، آیات نازل ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے ہاں سے بری کر دی گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ آج سے مستہ کا خرچ میں نہیں برداشت کروں گا، ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ آپ غور کریں، فطری بات ہے، تکلیف ہوئی ہوگی، اور وہ قسم جب کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما، آپ غور کریں، کتنی بڑی بات تھی، کتنی تکلیف رہی ہوگی بیٹی کو بھی، اور حضرت ابو بکر کو بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اس وجہ سے وہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں آپ اس کی تفسیر دے سکتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، شرافت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ قرابت داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کر کے آنے والے لوگوں ہیں ان کو دینے کے لیے نہ دینے کے لیے وہ قسم کھا لیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی اس آیت میں یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایک غلطی چاہے جتنی بڑی ہو، ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کا خرچہ روک دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا پسند نہیں کرتے ہو؟ جیسے تم یہ چاہتے ہو ایسے وہ بھی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اور انہوں نے پھر سے خرچہ دینا شروع کر دیا۔ تو رشتوں کو اگر تھوڑی سی کرواہٹ ہو بھی گئی ہے کسی وجہ سے تو یہ مناسب نہیں ہے اہل ثروت کے لیے، مالداروں کے لیے، کہ وہ رشتہ داری کو کاٹ دے اور ان کا خرچہ وغیرہ برداشت نہ کرے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کو دینے سے کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دگنا اجر ملتا ہے۔ عام کسی شخص پہ کوئی شخص صدقہ کر دے، کسی کا تعاون کر دے، کسی کی مدد کر دے، تو جتنا اجر ایک دوسرے آدمی پر خرچ کرنے کا ملے گا اس کا دگنا اجر ملے گا اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں رشتہ دار ہے تو دے کہ نہ دے، لیکن رشتہ دار کا مزید حق بنتا ہے، بلکہ ڈبل اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رشتہ دار پر آپ خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ڈبل اجر ملے گا۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنے سے صرف صدقہ ہی ہے، لیکن وعلی ذی الرحم تنتانی، لیکن اگر رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں، قریبی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں تو صدقۃ وصلۃ، صدقے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، یعنی رشتے کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے لیکن یار ہمارے خلاف وہ بغض رکھتا ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے، ہمارے خلاف ہی بولا کرتا ہے، تو اب اس پہ خرچ نہیں کریں گے، ہمارے خلاف اس کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، نفرت رکھتا ہے۔ لیکن ایسا سوچنے والوں کو کے لیے بھی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشی، کاشی کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے دل کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہو۔ افضل صدقہ وہ ہے جو صدقہ ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو رشتہ دار صدقہ کرنے والے کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور دشمنی چھپائے ہوئے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ذہن میں، صلہ رحمی کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ بھئی صلہ رحمی یہی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم پہ خرچ کرتا ہے تو ہم بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم بھی جائیں گے، وہ ہم پہ خرچ کر رہا ہے تبھی کریں گے، ہم سے ملتا ہے دعا سلام کرتا ہے تو ہم بھی کر لیں گے، ہمارے بچوں سے پیار محبت سے ملتا ہے تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آتا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، ہم پہ نہیں خرچ کرتا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے والا آپ کا رشتہ دار آپ سے مل رہا ہے تو آپ ملیں گے، اسی کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو نہیں ملیں گے، نہیں خرچ کرتا ہے تو نہیں خرچ کر دیں گے۔ حالانکہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، کہ
بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں ہے کہ بھائی وہ کر رہا ہے تب ہم کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے، یہ تو ایک بدلہ ہے۔ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن صلہ رحمی یہ ہے، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے اس کی رشتہ داری کاٹی جا رہی ہو، ایک آدمی اس سے بھاگ رہا ہے، اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، رشتہ داری کو نبھانا نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ شخص اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے صلہ رحمی کرتا ہے، جب ملتا ہے سلام کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو اور اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاں آنا جانا رکھتا ہے، تو یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے کہ جب رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو ہم بھی کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ یہ تو صلہ رحمی کے فضائل، لیکن اگر کوئی شخص رشتے کو کاٹ رہا ہے، رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرنے کے بجائے رشتوں کو سرے سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں سے دشمنی کرنے لگتا ہے، تو رشتہ داروں کو سے دشمنی کرنا اور رشتہ داری کو کاٹنا یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا موجب ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو لوگ مضبوطی کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو، جس رشتہ داری کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو کاٹتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے گا، رشتوں اور ناتوں کو کاٹ دے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو فساد ہی مچے گا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہے، اللہ کی رحمت کی دوری ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، ان کا جو ماوا ہوگا، جہاں وہ رہیں گے وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، اگر تمہیں امارت مل جائے، تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچا ڈالو گے اور رشتے اور ناتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے اور جو رشتوں کو توڑ دینے والے ہیں، تو لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے سماعت، ان کو بہرا بنا دیا ہے، اور ان کی بصارت کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے، نہ تو وہ حق بات سن سکتے ہیں، صحیح بات سن سکتے ہیں، اور نہ ہی صحیح چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہیں جو لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی، قطع رحمی یعنی رشتے کو کاٹ دینا، یہ ایسا جرم ہے جس جرم کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، جس جرم کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ
بغاوت اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو کاٹنا، یہ دونوں گناہ، یہ دونوں جرم ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی زندگی ہی میں اس کی سزا اسے دے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ ہے ہی، یعنی آخرت میں سزا کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگ جو بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو رشتوں کو کاٹنے پہ تلے ہوتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کی کوشش نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی سزا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہفتے میں بندوں کے جو اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، یہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے، جمعہ والی رات شروع ہو جاتی ہے، جمعرات کا دن گزر جائے اور جمعہ کی رات شروع ہو جائے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جمعہ والی رات میں تمام بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں یہ ہفتے میں۔ تو جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں فلا يقبل عمل قاطع الرحم، تو لوگوں کے اعمال تو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے، لیکن ایسا شخص جو رشتے کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں سے دشمنی رکھتا ہے، رشتہ داری نہیں نبھاتا ہے، تو ایسے شخص کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، جس طرح سے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، ایسے بندوں کے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ انہی بندوں میں سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقربا ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ ان کی جو رشتہ داری ہے، ہمارا جو ناتا اور رشتہ ان سے ہے، اس رشتے کو ہم برقرار رکھیں، صلہ رحمی کریں، رشتے کو توڑے نہیں، قطع رحمی نہ کریں۔ اگر رشتوں کو نبھائیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی اجر و ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ داری کاٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا سخت، اللہ رب العالمین اس پر لعنت بھی بھیجتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی غضب بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، اگر ضرورت ہے تو ان پر خرچ کریں اور ان کے ہاں آنا جانا رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے کسی وجہ سے، کسی بھی اختلاف کی وجہ سے ہم ان سے دشمنی کر لیں کہ ہمارا سلام کلام بند ہو جائے، ان کے ہاں آنا جانا بند ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔